وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، آ گئے اپنے ابا کے سامنے رات کو روتے ہوئے. رات کو اس لیے کہ اندھیرا ہو، پتہ نہیں چلے گا. اندھیرے میں کوئی روتے کون دیکھتا ہے کہ واقعی روتا ہے یا ڈراؤں بازی کر رہا ہے. یہاں یہ 3 آدمی ہیں جن کے رونے کا اعتبار نہیں. ایک رافضی، ان کا فن ہے رونا. حسین حسین کر کے بس آواز چتکبرا کر کے رونا شروع ہو گیا. دور تک مرد اور زن سب جو ہے نا روتے ہیں. دوسرا پیر ٹگوں کا باپ، پیر جیب قطرہ، وہ بھی مریدین کو دیکھیں بزرگوں کی میں تو آرام سے رہو. 420 حدیث میں ہے وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، علیحدگی میں رو فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، علیحدگی میں نہیں روتے. کیا ایک پیر تھا بات کرتے ہوئے روتا پھر وہ رونا کہاں چلا گیا. ہمارے استاد مولانا عبداللہ کاکا خیل نے ایک دن واقعہ سنایا کہ یہ عورت ہے جب کسی جگہ میت ہوئی ہے وہاں جاتی ہے نا قریب ہو کے تو رونا شروع کر دیتی تاکہ لوگ کہے کہ واقعی بہت غمزدہ ہے. تو کہا اچانک ہمارے گھر میں عورتیں آئی اور رونا شروع کیا. ہم نے کہا وہ یہ نہیں ہے، وہ والا مکان ہے. عجیبہ خاندان ڈالا ہوا چالتا عورت سے دی بیا ٹرین شروع ٹرپ بازی بیا شروع. تو رافضی، پیر اور عورت، ان کے آنسو سے دھوکہ نہ کھا. وہی تو دماغ خیال نکھے ہمارا سرمینہ نکھے ایسا خواہ دے خواہ. تب صوفی سے غریب خپشی جارا مانا بس زیادہ شوئی خدایا ماں معاف ودا چالاکہ دا سے ٹرپ بازی کئی. توبہ. کہتے ہیں کہ قاضی شریح کی عدالت میں ایک خاتون رو رہی تھی. قاضی شریح نے سپاہی کو کہا پکڑو باہر نکالو. کسی نے کہا کتنا رو رہی ہے؟ کہا وہ برادران یوسف کم رو رہے تھے لیکن تھے ٹگ.